الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آخری جو ہماری ویڈیو تھی اس کے اندر سورہ ناس کے اوپر ہم نے بات کی تھی، اور جو آخری 12 سورتوں کی ہم نے ایک پلان کیا تھا، اللہ کے فضل اللہ کی عطا سے وہ مکمل ہوا تھا۔ تو اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو بیچ میں بتا دیا تھا کہ میں ایک آخری اس ترتیب میں، ویسے تو آگے بھی چلتا رہے گا کام، لیکن اس تسلسل کے اندر میں ایک آخری ویڈیو جو ہے وہ سورہ فاتحہ پر بناؤں گا انشاءاللہ۔ تو آج اسی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ غلطی کوتاہیوں کو معاف کرے اور خلوص کو قبول کرے ہمارے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں، اور فاتحہ لفظ کا مطلب افتتاح سے نکلا ہے، جسے ہم افتتاح بھی کہتے ہیں، شروع کرنا۔ اصل میں اس کا مطلب ہے کھولنا فاتحہ کو۔ تو یہ پہلی صورت ہے قرآن شریف کی، اور یہ وہ پہلی صورت ہے وحی کے معاملے میں کہ جو پوری صورت ایک ساتھ جو نازل ہوئی ہے، یہ وہ ایسی پہلی صورت ہے۔ اس سے پہلے ٹکڑوں میں جیسے سورہ علق سب سے پہلے نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو وہ پہلی وحی والی جو میری ویڈیو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں 5 آیتیں نازل ہوئیں، لیکن یہ وہ پہلی صورت ہے کہ جس میں ساری ایک ساتھ پوری ایک صورت نازل ہوئی۔ دوسری بات یہ بتاتا چلوں کہ ایک امت کے اندر ایک چھوٹا سا ایک ماننے میں اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، امام شافعی کا ماننا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، سورہ فاتحہ میں شامل ہے۔ بنتی ان کی بھی وہ 7 آیتیں، وہ آخری کی جو ہم 2 آیتیں سمجھتے ہیں صراط الذین سے، وہ اس کو ایک کنسیڈر کرتے ہیں، 2 آیتوں کو ملا کر تو وہ 7 بن جاتی ہیں، کیونکہ وہ بسم اللہ کو اس میں شامل کرتے ہیں۔ امام وہ حنیفہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے اس کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی صورت کا حصہ نہیں ہے، اور یہ الحمدللہ رب العالمین سے ہی شروع ہوتی ہے، اور قرآن کی کسی بھی صورت کا حصہ نہیں ہے۔ سورہ توبہ میں تو خیر ہے ہی نہیں، بس ایک جگہ جہاں پر سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو جو خط لکھا ہے اس میں آپ نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، تو وہ صورت کے شروع میں نہیں ہے، وہ قرآن میں بیچ میں صورت کے آ رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ امام وہ حنیفہ کے مطابق اس کو وہ قرآن کی آیت تصور کرتے ہیں، باقی صورتوں کی آیت تصور نہیں کرتے امام وہ حنیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ تو جب وہ جب سورہ فاتحہ میں شامل نہیں کرتے تو آخری کی آیتیں 2 الگ ہوتی ہیں، تو وہ خود بخود 7 بن جاتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ بہت سارے ایسے علماء ہیں کہ جنہوں نے بات اپنی کتب میں لکھی، اور یہ صحیح بھی ہے کہ یہ دعائیہ صورت ہے، جس میں دعا ہے، یہ ایک دعا ہے۔ اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس آیت کا ترجمہ کئی جگہ آپ کو زیادہ تر 99% یہ ملے گا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ صحیح ہے، لیکن الحمد جو لفظ ہے نا، اس میں تمام تعریفیں اور تمام شکر بھی ہے، اس میں شکر کا بھی عنصر ہے۔ تعریف تو کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، شکر جس کانسیپٹ میں اور جس کانسیپٹ میں ادھر بات ہو رہی ہے نا، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے، الحمدللہ اللہ کے لیے جو رب ہے تمام عالمین کا، تمام جہانوں کا، جہاں تک ابھی سائنس پہنچ سکی ہے، جہاں تک نہیں پہنچی ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، ہم 0.001% پہنچے ہوں گے، پتہ نہیں ہے کتنے % پہنچے ہوں گے، لیکن تمام جہانوں کا جو رب ہے اس اللہ کے لیے۔ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ میں بھی ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہاں بھی ہے الرحمن اور الرحیم، یہ دو اللہ کے صفاتی نام بھی ہیں۔ رحمان کہتے ہیں اللہ کی جو رحمت ہے جب وہ عروج پر ہو اور ٹھاٹے مار رہی ہو نا رحمت مسلسل، اور اپنے پیک پر ہو اور زوردار مطلب سونامی آیا وہ رحمت کا، وہ رحمان والی جو معاملہ ہے۔ اور رحیم کہتے ہیں جو کنٹینیوس رحمت ہے، ایوری ٹائم چل رہی ہے، اعتدال کے ساتھ چل رہی ہے مسلسل۔ آپ کے اندر کوئی کیفیت اگر ٹھاٹے مار رہی، کوئی بھی غم کی خوشی کی، تو اس وقت اعتدال نہیں ہوتا، اور اعتدال ہوتا ہے تو ٹھاٹے نہیں مار رہی ہوتی نا۔ لیکن اللہ پاک کے اندر یہ دونوں کیفیات بیک وقت ہیں، اور اللہ جیسی تو کوئی مطلب کسی کے اندر آپ مثال بھی نہیں دے سکتے نا۔ تو اللہ رحمان ہے اور اللہ رحیم ہے۔ تو اب یہ چیز سمجھنے کے لیے تھوڑا سا غور کریے گا، الرحمن کہ جس کی رحمت ٹھاٹے مار رہی ہے، اور رحیم اور اعتدال کے ساتھ مسلسل چل رہی ہے، کنٹینیوس ہے۔ دونوں صورتیں ایک ساتھ ہیں اللہ پاک کی ذات کے اندر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو بادشاہ ہے، جو مختار کل ہے۔ یوم الدین، یوم دن کو کہتے ہیں۔ دین عربی میں اس جگہ جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے بدلے کا، مطلب سزا اور جزا کے دن کا۔ یہ بات قیامت کے دن کی ہو رہی ہے کہ مختار کل تو ویسے بھی اللہ ہر چیز کا خالصتاً کلی اعتبار سے اللہ پاک مختار کل ہے، لیکن ادھر جو بات ہو رہی ہے مالک یوم الدین، مختار کل ہے، بادشاہ ہے، اور سب کچھ بادشاہ مطلب ملک ہے، اللہ ہے۔ وہ کس دن؟ مالک یوم الدین، یوم الدین یعنی کہ سزا اور جزا کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس دن اللہ مختار کل ہے۔ اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے، کر تو ابھی بھی نہیں سکتے اللہ کی مرضی کے خلاف، لیکن اللہ نے بھی رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، چھوٹ دی ہوئی ہے۔ یہ والا معاملہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس آیت کے اندر مطلب بھرپور ہو گیا، ختم، اینڈ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کوئی بحث نہیں کر سکتے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی، ہے اور چھوٹی یہ جو ہوتی ہے، تیری ہی مطلب تیرے علاوہ ہم کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ سبھی کہتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نستعین لفظ نکلا ہے استعانت سے۔ استعانت کہتے ہیں غیب میں کسی سے مانگنے کو۔ مطلب آپ میرے سامنے بیٹھے ہو، میں آپ سے بولوں کہ یار ذرا پانی پلا دو، تو یہ مدد مانگنا، یہ استعانت نہیں ہے۔ استعانت ہے غیب میں، سامنے نہیں، تو اس میں شرک کا عنصر ہے۔ تو غیب میں استعانت طلب صرف اور صرف واحد 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 بالکل کلی اعتبار سے صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں گھسا نہیں لیں، ٹھونس لیں کہ اللہ سے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ وہ کوئی صاحب قبر ہو، وہ کوئی اللہ کا ولی ہو، وہ کوئی فرشتہ ہو، وہ کوئی صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، کوئی نبی ہو، آپ ڈائریکٹ ان سے استعانت طلب نہیں کر سکتے۔ آپ ان کا وسیلہ دے سکتے ہیں، آپ استعانت طلب نہیں کر سکتے۔ وہ صرف اللہ کے پاس اختیار ہے آپ کو کہ آپ اللہ سے مانگیے گا، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تجھ ہی مطلب تجھ ہی والے ہے میں یہ نہیں لگائے گا، تجھ اور ہی الگ ہے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی، تیرے علاوہ کسی نہیں، تجھ ہی کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ راستہ، سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا ایسا نہیں اسٹریٹ لائن میں سیدھا نہیں، جو اللہ کا راستہ ہے، سیدھا راستہ، اصل راستہ، حقیقت والا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہو۔ یہ قرآن میں آگے جو ہے وہ اس بات کی اللہ نے کھول کر بیان کیا ہے۔ وہ چار اللہ نے کیٹیگریز بتائی ہیں کہ کن پر انعام ہوا ہے، جن کا ہم راستہ اللہ سے طلب کر رہے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، تو وہ انعمت علیہم انعام والے، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ وہ انعام والے کون ہیں؟ اللہ نے چار کیٹیگریز آگے بتائی ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ چار کیٹیگریز اللہ نے بتائی ہیں۔ سب سے جو نیچے درجہ ہے وہ صالحین کا ہے، اس سے اوپر شہداء کا ہے، اس سے اوپر صدیقین کا، اور پھر انبیاء کا ہے۔ انبیاء میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، اولو العزم پیغمبر جو ہیں، رسول جو ہیں، نبی ان سے نیچے مطلب رسول کا درجہ اور اوپر ہوتا ہے اس طرح۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ غیر المغضوبی جو ہے، یہ وہ ہیں کہ راستہ، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا
صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوبی، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، علیہم ولا الضالین، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ اب یہ جو غضب ہوا نا، مغضوب، غضب ان پر ہوتا ہے کہ جن کو ہدایت مل گئی، جن کو سمجھ میں بھی آ گیا کہ ہاں یہی حق ہے، پھر بھی اپنے نفس کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ اس پر نہیں گئے، اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا اور وہ پلٹ گئے جان بوجھ کر اپنے نفس کی وجہ سے، جانتے ہوئے، وہ ہیں مغضوب۔ اور اس میں علماء کا جو قوی اس میں وہ ہے، وہ جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ مغضوبی جو آیا ہے نا قرآن میں، یہ سورہ فاتحہ میں، یہ آیا یہودیوں کے لیے، یہود کے لیے، کہ یہ سمجھ چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی، شروع سے ان کے ساتھ مطلب نبی، جب اینڈ بھی ہوا ہے ان کا بنی اسرائیل یہودیوں کا، تو بھی آخر میں بھی عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں جو کزن تھے وہ آپس میں، دو نبی ایک وقت۔ اور ایسا بھی میں نے سنا علماء سے، کتب میں بھی پڑھا کہ بنی اسرائیل میں ایسا ایک وقت بھی نہیں تھا، کبھی ایسا ایک ٹائم بھی نہیں گزرا کہ کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ اللہ نے اتنی ان کو ہدایت کی طرف بلایا، ان کے اوپر اتنی مطلب اپنی رحمت کا نزول کیا، لیکن انہوں نے پھر بھی وہی کیا، نفس کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جو گمراہ ہوئے۔ اب یہ دال کا جو لفظ ہے نا، یہ کئی معنوں میں آتا ہے، مطلب ایک شخص جو حق کی تلاش میں ہو لیکن اسے حق ملا نہیں ہے، وہ تلاش میں، وہ بھی دال میں آتا ہے۔ غیر المغضوبی کے بعد علیہم ولا الضالین جو ہے نا، یہ ضالین جو ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے، مطلب حق تو ان کو ملا لیکن یہ اس کو سمجھ نہیں سکے، الٹا سمجھا، کچھ بھی معاملات کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، نکل گئے۔ مطلب عیسیٰ علیہ السلام پر جو عیسائی تھے وہ ایمان لا رہے تھے، یہ ضالین جو ہے نا، وہ جو مغضوبی یہودی، اور یہ ضالین جو ہیں یہ نصرانی، یعنی جو عیسائی، ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو عیسائی تھے نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، گمراہ ہو گئے۔ کچھ نے مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، گمراہ ہو گئے، رستے سے بھٹک گئے۔ تو اب ان کو اس چیز کا نہیں وہ تھا، تو وہ گمراہ ہوئے، کیونکہ وہ غلط کر رہے ہیں، اس چیز کا پتہ ہوتا تو کرتے ہی نہیں، گمراہ ہو گئے۔ تو ولا الضالین وہ لوگ ہیں، تو ان کے راستے سے، یہود اور نصارہ کے راستے سے پناہ مانگتے ہوئے، ان کا راستہ انسان آخر میں اس آیت میں مانگ رہا ہے کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ اس پوری صورت کا ایک ترجمہ اور تفسیر تھا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور کوئی چیز اگر مجھ سے غلط ہوئی ہو تو اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور میرے والدین کو، میری بیوی بچے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست یار، پوری امت کو اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔